یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کر دیا. وہی بات ہے پھڈے والی بات. اب غامدی صاحب نے ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ نہیں ہے بلکہ ان کی طبعی طریقے سے موت واقع ہوئی ہے. پھر ہم جب غامدی صاحب کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں یہ مولویوں کے آپس کے مسئلے ہی حل نہیں ہو رہے. بھائی یہ تو پوری امت کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ جسم کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں. اب جو اس اجماع کے خلاف بات کرے گا پھڈا اس نے ڈالا ہے, اس کو ملامت کرنی چاہیے کہ یار آپ کے پاس کوئی اور ٹاپک نہیں تھا, آپ کوئی اور کام کر لیتے. ایک چیز جو صدیوں سے متواتر چلی آ رہی ہے, پوری امت کا صحابہ تابعین چاروں امام اور قرآن کی اس آیت کی سب یہی تفسیر بیان کرتے آئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے, پھر بخاری مسلم کی صحیح حدیثوں سے بھی یہی تفسیر ملتی ہے. تو آپ کو امت میں ایک نیا شوشہ چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ نہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کیا ہیں, زندہ ہیں, اور پھر استدلال کرتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے آپ کو جو اٹھایا ہے تو بھائی اٹھانے کا مطلب بلند مرتبہ دے دیا اللہ نے. رفع کا مطلب بلند مرتبہ بھی آتا ہے, لیکن آیت کا آپ ترجمہ پڑھ لو گے تو صاف پتہ چلے گا یہاں بلند مرتبہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے, حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, ہم نے بلند مرتبہ دیا ادریس علیہ السلام کو, رفعنا. لیکن یہاں رفع اس معنی میں نہیں ہے. اب میں صرف لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں, اس سے پتہ چل جائے گا. اللہ کہتے ہیں انہوں نے, یہودیوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کر دیا. قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ, انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا. وَمَا صَلَبُوهُ, اور سولی پر بھی عیسیٰ ابن مریم کو نہیں لٹکایا. ولیکن, اللہ پھر ہوا کیا؟ اللہ کہتے ہیں لیکن ہوا یہ. لیکن عربی میں وہی مطلب ہے جو اردو میں لیکن کا ہے. یہ لیکن کا لفظ عربی والے لیکن سے ہی آیا ہے. ولیکن شبہ لہم, ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. مشتبہ کر دیا, یہ سمجھے مشتبہ کسے کہتے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہوتے میں یہ کر رہا ہوں لیکن ہو وہ نہیں رہا ہوتا. کوئی انہی کی شکل کا آدمی تھا, کیونکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جو اٹھا لیا نا آسمان پہ, تو اب وہ کیونکہ یہ معجزاتی طور پر ہوا ہے, اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہو اور جانے کا راستہ بھی کوئی نہ ہو اور اچانک غائب ہو جائے. تو عقل کیا کہتی ہے, یعنی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی نا. تو اللہ کہتے ہیں ولیکن شبہ لہم, ان کے لیے معاملہ کیا کر دیا گیا, مشتبہ. تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خود ہی مشتبہ ہو گیا کہ ہم نے قتل کس کو کیا ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی صورت سے ملتا جلتا کوئی بندہ پکڑ کے انہوں نے لٹکا دیا اور پھر خود شک و شبہ میں بھی پڑ گئے. تبھی قرآن آگے کیا کہتا ہے, میں پہلے پوری آیت پڑھ لوں. اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ, لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ, فرمایا جو عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں نا کہ ہم نے قتل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, لفی شک منہ, وہ خود کس میں پڑے ہوئے ہیں, شک میں. انہی میں ہو گئے یار, ہم نے انہی کو ہی لٹکایا ہے یا کسی اور کو لٹکایا, خود چکر میں پڑ گئے وہ, اور آج تک پڑے ہوئے ہیں, خود شک میں پڑ گئے وہ. پھر کیا ہوا, ما لہم بہ من علم, اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس اس دعوے پر کوئی یقینی دلیل نہیں ہے. یقینی دلیل کسے کہتے ہیں, خبر متواتر, باپ دادا سے یقینی خبر. تو اللہ کہتے ہیں خبر متواتر نہیں ہے ان کے پاس, کیونکہ جو خبریں ان تک آ رہی ہیں نا باپ دادا سے, انہی میں کیا ہے, تردد ہے. بیان کرنے والوں کے بیان میں کیا ہے, تضاد ہے. وہ بھی میں بھی کر کے بتاتے ہیں, شاید کر کے بتاتے ہیں. اب اگر یہود و نصارہ متفق ہو گئے ہوں تو اس اتفاق کا اعتبار نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا, انہوں نے نہیں قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو یقینی طور پر. پھر ہوا کیا ہے, اللہ کہتے ہیں بلکہ ہوا یہ ہے رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے اٹھا لیا ان کو الیہ اپنی طرف. یہاں رفع کا صاف مطلب کیا بن رہا ہے کہ نہیں قتل کیا, ما قتلوہ وما صلبوہ, نہ قتل کیا نہ صلیب پہ لٹکایا, بلکہ ہوا یہ ہے. یہ بل کا لفظ اردو میں بلکہ ہے نا, یہ وہی عربی کا بل ہے جو اردو میں بلکہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بلکہ ہوا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. تبھی وہ کنفیوژن میں پڑ گئے کہ بھائی یہ, کیونکہ ایسے کوئی بندہ اٹھتا نہیں ہے. بھائی جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے نا, اتنے آدمی تھے, اتنے یہ تھے, اور ٹوٹل اتنے لوگ تھے, تو ایک بندہ گیا کیا. اب اللہ اگر کسی کو آسمان پہ اٹھا لے تو ساری ایجنسیاں فیل ہو جائیں گی, وہ شک میں پڑ جائیں گی یار ہوا کیا یہ. تو بر رفعہ اللہ الیہ,
بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب چونکہ یہ ان لاجیکل کام ہے, ان لاجیکل, کہ کسی کو قتل سے بچانے کے لیے آسمانوں پر اٹھا لیا جائے, اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. تو اس اشکال کا اللہ نے اگلی آیت میں جواب دیا, فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اللہ زبردست غالب ہے, وہ کام کرنے کے لیے کسی لاجک کا محتاج بولو نہیں ہے. حکیمہ, سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ کیا کیوں اللہ تعالیٰ نے, اس کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ بھائی نارمل جیسے سب بہت سے پیغمبر قتل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ حدیث میں آتا ہے کتنے پیغمبر دنیا میں ایسے آئے ہیں ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا اور قوم نے ان کو قتل کر دیا, ایسے بھی پیغمبر دنیا میں آئے. تو بھائی یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی اس کی, کہ کیوں اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بچا رہا ہے؟ آگے اللہ نے اس کا جواب دیا, حکیمہ, وہ حکمت والا ہے, اس کے کاموں میں کیا ہے؟ حکمت ہے. وہ حکمت کیا ہے جو حدیث میں ہے؟ ایک تو یہ آیت ہے, پہلے میں وہ حدیث بعد میں بیان کروں گا. یہ آیت سمجھ میں آ گئی نا, کتنی واضح آیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی, بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اپنی طرف کا مطلب کیا ہے؟ ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ إِلَيَّ, ہم نے اپنی طرف ان کو اٹھایا, ان کو تو رفعناہ بس بلند مرتبہ دیا. یہاں پر ہے وَرَفَعْنَاهُ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. اور ایک اور مقام پہ اللہ کیا فرماتے ہیں, یا عیسیٰ انی متوفیکا, اے عیسیٰ میں تجھے وصول کر لوں گا, ورافعک الیہ, اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. یہ متوفی کا مطلب بیان ہو رہا ہے. متوفی کا مطلب موت دینا بھی ہوتا ہے, وصول کرنا بھی ہوتا ہے. تو چونکہ اس میں ذو معنی لفظ ہے تو غامدی صاحب نے متوفی کا معنی موت سے کر لیا, تو آگے اللہ نے متوفی کا مطلب بتایا تاکہ غامدی صاحب کو تحریف کا موقع نہ ملے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے وصول کروں گا, ورافعک الیہ, یہ عطف تفسیری ہے, اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا, ومطہرک من الذین کفروا, ان کافروں سے تجھے بچا لوں گا میں. تو اس تو سارے موت سے بچانے کی ترکیبیں ہو رہی ہیں. میں تجھے ان کافروں سے کیا کروں گا؟ بچانے کی صورت یہ ہوگی اپنی طرف اٹھاؤں گا میں. بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا, فرمایا ضرور بالضرور, قسمیں اٹھا کے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم عادل بادشاہ بن کے, حکم بن کے, حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا, حکمران, حاکم بن کے نازل ہوں گے. ضرور بالضرور نازل ہوں گے, یہ ہو نہیں سکتا کہ نازل نہ ہو. تو عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے. عیسائیوں کا کیوں عقیدہ ہے؟ اس لیے کہ جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں اس میں جو اگلے پیغمبر کی بشارتیں لکھی تھیں اس میں یہ تھا کہ ان کو آسمانوں پہ زندہ اٹھایا جائے گا. ہر پچھلے نبی نے اگلے نبی کی خوشخبریاں سنائی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ابے کیا ہو گیا بھائی جان؟ علامات بتائی ہوتی ہے نا, نیا نبی آئے گا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہمارے نبی نے ان کی علامتیں ہمیں پہلے سے بتا دی ہیں, حضرت مہدی کی علامتیں ہمیں پہلے سے بتا دی ہیں. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ کی بھی علامتیں, اب عیسائی بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے. وہ کیوں ماننے پر مجبور ہے؟ بھائی عیسیٰ ابن مریم کی علامت یہ ہے کہ وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور آسمانوں پہ اللہ ان کو اٹھائے گا. لیکن اب عیسائی اگر یہ مان لینا کہ ان کو سولی نہیں دی گئی, زندہ اٹھا لیا ہے, تو ان کا کفارے والا سارا عقیدہ ہی برباد ہو جائے گا. تو اس لیے انہوں نے بات کو گھمایا ہے. انہوں نے کہا پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے امت کے لیے قربانی دے کے اپنے آپ کو سولی پہ لٹکایا, 3 دن تک وہ قبر میں رہے, اور پھر 3 دن کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر کے آسمانوں پہ اٹھا لیا تاکہ وہ پیشگوئی جو ہے نا وہ بھی درست ہو جائے. قرآن نے کہا کہ یہ غلط ہے, سولی پر لٹکایا ہی نہیں ہے, ڈائریکٹ اللہ نے, کیونکہ اٹھایا اس لیے کہ تاکہ قتل ہونے سے بچائیں, قتل نہ ہو. اگر قتل ہی کرنا ہوتا تو پھر تو نارملی شہید ہو جاتے, قتل ہو جاتے, پھر یہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے تو کیونکہ اللہ ایک ہی دفعہ موت دیتا ہے, پھر دوبارہ حیات دنیا میں اللہ کی عادت یہ کہ دوبارہ حیات نہیں دیتا. تو اللہ ان کی حکمت نے تقاضا کیا کہ ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا جائے. اب اس میں حکمت کیا تھی یہ سمجھنے کی چیز ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں, رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے, زور سے آمین آہستہ, یہ دونوں طرف دلائل ملتے ہیں. لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں اس میں دونوں طرف دلائل نہیں ملتے. ہاں کوئی کھینچا تانی کر کے دلائل گھسیٹنے کی کوشش کرے تو وہ ایک الگ بات ہے, وہ پھر گمراہ ہوتا ہے. اس لیے
جو بھی اہل سنت والجماعت جو فرقہ ناجیہ ہے، نبی نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، جنت میں کون جائے گا؟ صرف ایک، اور وہ جائے گا جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہو۔ تو اس لیے علماء نے کہا جو اہل سنت والجماعت ہے نا، جو سچی مچی کے، کیونکہ ہر آدمی اہل سنت والجماعت نام رکھ رہا ہے اپنا، تو وہ ہیں جنتی، کیونکہ وہ صحابہ، وہ قرآن اور حدیث کی وہ تفسیر کرتے ہیں جس پر صحابہ کا اجماع ہے، صحابہ کے اجماع سے نہیں ہٹتے وہ۔ تو اب اس پر صحابہ کا اجماع ہے، تابعین، تبع تابعین، اور آج تک تواتر کے ساتھ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جن پر ابھی تک موت واقع نہیں ہوئی، اور وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی واضح احادیث ہیں، اجماعی مسئلہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کیوں نازل ہوں گے، سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیوں کیا؟ تو حدیث میں آتا ہے نازل اس لیے ہوں گے جہاد کرنے کے لیے۔ ان کا کام کیا ہوگا؟ میں حدیثوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، صحیح حدیثوں کا، کیونکہ اب ایک ایک ریفرنس دوں گا تو ٹائم لگے گا نا، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کرے گا، علماء کے سب یہ حدیثیں مشہور ہیں۔ ان کا کام کیا ہوگا؟ اتریں گے دمشق میں، سمجھتے ہو نا، یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے حضرت مہدی آ چکے ہوں گے، اور حضرت مہدی وہ نہیں ہوں گے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں کیا ہوں؟ مہدی۔ جس نے بھی دعویٰ کیا نا میں مہدی ہوں، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مہدی کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت مہدی، کیونکہ جب امت میں بہت بڑے پیمانے پر جہاد ہوگا تو لوگ امام مہدی کو تلاش کریں گے، اور پھر طواف کے دوران ان کو پہچانیں گے امت کے علماء صلحاء، پھر ان کو جہاد میں امیر بنایا جائے گا، پھر وہ ان کی قیادت میں لڑائی ہوگی، پھر وہ دمشق میں ہوں گے۔ تو وہاں ایک مسجد ہے، اس کے بارے میں یقینی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہت سے علماء کی رائے کہ یہی مسجد ہے، واللہ عالم۔ کبھی میرا دمشق جانا ہوا تو پھر میں تحقیق کروں گا اس میں کہ یہ ہے کہ کوئی اور ہے، کیا کیا روایت ملتی ہیں ابھی ہمیں اس بارے میں۔ تو حضرت عیسیٰ وہ حضرت مہدی عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، امامت کے لیے، اور اسی دوران جو مینار ہے نا اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے بڑے بالوں کے ساتھ، اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نازل ہوں گے۔ اور دیکھو اب اسباب کی دنیا میں آ گئے نا، آسمان سے تو یہاں تک آ گئے، یہاں سے سیڑھیاں لگائی جائیں گی نیچے اترنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی اللہ کی قدرت دیکھو، کیونکہ اب اسباب کی دنیا میں آ گئے، وہ فرشتوں کا کام اب کیا ہے، اب یہاں فرشتے نہیں، اب یہاں خود کرنا پڑے گا۔ تو پھر جب نیچے اتریں گے تو حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، تو وہ حضرت مہدی سے مصلی نہیں لیں گے۔ کیوں؟ وہ اگر نماز پڑھا دینا تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ روحانی قیادت اب عیسیٰ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جبکہ روحانی قیادت اسی امت کے ہاتھ میں ہی رہے گی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی امت کے علماء صلحاء کے ہاتھ میں رہے گی۔ تو ان کا کام کیا ہے؟ بھائی میں اس لیے نہیں آیا کہ تم میری اتباع کرو، بلکہ میں تو خود پیغمبر کی اتباع کروں گا، نئی شریعت لے کے نہیں آیا۔ نبی نے فرمایا بخاری کی حدیث، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کے آ جائے نا تو میری اتباع کیے بغیر ان کی بھی نجات نہیں ہو سکتی۔ تو اسی شریعت کو فالو کریں گے۔ تبھی میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ 4 شادیاں کریں گے۔ عیسائی لوگ کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ نے نکاح نہیں کیا تھا، بھائی وہ تو یہودیوں نے ان کو فرصت ہی نہیں دی۔ جب نازل ہوں گے نا تو چونکہ نبی کی شریعت کو فالو کریں گے، تو نبی کی شریعت میں کتنی شادیاں؟ 4 شادیاں ہیں، تو وہ کریں گے، دیکھنا۔ یہ تو ہم لوگ ہی پر کم بختی آئی ہوئی ہے کہ شادیوں سے دور بھاگتے ہیں۔ خیر، بہت دن ہو گئے تھے نا، ایک بات نہیں ہوئی تھی، گلا خراب ہو گیا تھا، اسی وجہ سے ہوا ہی، اسی وجہ سے۔ اچھا خیر، تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ حضرت مہدی کی قیادت میں نماز پڑھیں گے، اس کے بعد جہاد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، آپ کو معجزے دیے ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، وہ جو پھر حدیث میں بہت ڈیٹیل ہے اس کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بڑی لڑائی ہوگی کہ 1/3 مجاہدین شہید ہو جائیں گے اس میں، 1/3، سمجھ رہے ہو؟ اور 1/3 میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اور فرمایا جو میدان چھوڑ کے بھاگیں گے اللہ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور جو شہید ہوں گے وہ افضل الشہداء فی الارض ہوں گے اس وقت، اور 1/3 کو اللہ کیا دے گا؟ فتح دے گا۔ 1/3 دنیا پہ غالب آئیں گے، پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوگی۔ اچھا کمال کی بات یہ کہ یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں، عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں، اور مسلمان بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہودی کسی اور، یہودی دجال کو اپنا وہ نمائندہ سمجھتے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ہماری مدد کے لیے آئیں گے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ سارے